نقصان کے بعد ان کو فائدہ ہو رہا ہے، عمل کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ساری زندگی 2-3 کام ہمیشہ کرتے ہیں، وہ کا فائدہ ان کو ہو جاتا ہے۔ سوچ میں رہے کہ ہمارے محنت کے بعد ہمیں صلہ ملے، وہ لوگ آہستہ آہستہ مائنس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جن کی قسمت بہت اچھی ہے، اس حوالے سے کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ ان کا کوئی نقصان ہوا، کوئی ایسا مالی نقصان ہو گیا یا کچھ ایسا معاشرتی نقصان ہو گیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس نقصان سے کئی گنا بڑھ کر اللہ پاک ان کو عطا کرتا ہے اور وہ پھر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ تو زنجانی صاحب، قسمت کا یہ جو چکر ہے، اس کو کیسے اس بام عروج تک پہنچایا جا سکتا ہے کہ لوگ نقصان کو بھی بھول جائیں اور اس کے بعد اللہ پاک ان کو اتنا نواز دے؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ ہوتا یہی ہے کہ آپ وقتی طور کے اوپر کسی نقصان سے گزریں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کا نعم البدل آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ جی اور ہماری اسٹرالوجی کے اندر وہ لوگ جن کا تعلق اس قسم کے فائدے سے ہو، یعنی نقصان کے بعد ان کو فائدہ ہو رہا ہے، عمل کا فائدہ ہو رہا ہے، ایسے لوگ ساری زندگی 2-3 کام ہمیشہ کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ اپنے بڑے بہن بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کا بڑا ادب کرتے ہیں۔ پھر دوستوں کا خیال رکھنا، سماجی تعلقات کو بہتر رکھنا، اپنے پڑوسیوں کا اخلاقیات کے اندر بہتر رہنا، کہ ہماری اسٹرالوجی میں جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے یا کمیونٹی بلڈنگ ہے، جی جن لوگوں کی اسٹرانگ ہوتی ہے، جن لوگوں کے دوستوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور خلق خدا کی کہیں نہ کہیں بغیر بتائے خدمت کرتے رہتے ہیں، اسٹرالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کا اگر وقتی طور پہ نقصان ہو جائے، چاہے کروڑوں کا ہو، بعد میں اربوں کا فائدہ ان کو ہو جاتا ہے۔ تو ایسے افراد جو وقتی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہ افراد جن کو ان کے عمل کا فائدہ نہیں مل رہا یا منافع نہیں مل رہا، تو ان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ تھوڑی سی کلونجی لے کے، کلونجی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، یا غنیوں یا مغنیوں یا رافعوں، یا غنیوں یا مغنیوں یا رافعوں، اس کو 30 دفعہ پڑھ کے اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ اس کو چونٹیوں کو، یعنی حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو ڈالنا ہفتے والے دن عادت بنا لیں، تو وقتی نقصان سے بھی بچ جائیں گے اور بعد کا جو منافع ہے وہ بھی ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے برعکس اپنی زندگی کے اندر بڑے بہن بھائیوں کا دل دکھایا، سماج کا خیال نہ رکھا، اخلاقیات کا خیال نہ رکھا، پڑوسیوں کا خیال نہ رکھا، اپنی ہی دنیا میں مگن رہے اور اس سوچ میں رہے کہ ہمارے محنت کے بعد ہمیں صلہ ملے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ مائنس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ زنجانی صاحب وظیفہ بتا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ معاشرتی تناؤ کے اندر یہ اتنا بڑا وظیفہ آپ نے بتایا کہ جس میں ایک خاندانی اصلاح بھی ہے، ایک معاشرتی مضبوطی بھی ہے اور اللہ پاک کی خوشنودی بھی ہے۔